پر خوشی منائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور جگہوں پر دیکھیے وہاں پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے. جہاں جہاں نظر آپ ڈالیں گے وہاں پر پیدائش آقا پر دھوم مچی ہوئی ہے. آقا کے پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے. اور کیوں نہ خوشی منائی جائے جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اب آپ ذرا سوچو مسلمانوں, رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کی پر بھیجا. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام یا تقریباً کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام, لیکن کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا. ہر نبی کو اس دنیا میں بھیجا, کسی کو ایک قوم کا رحمت بنا کر کے بھیجا, کسی کو ایک قبیلے کا رحمت بنا کر کے بھیجا, کسی کو ایک ملک کا رحمت بنا کر کے بھیجا, کسی کو ایک شہر کا رحمت بنا کر کے بھیجا. لیکن قربان جاؤ ملت کے مسلمانوں, جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی, جب باری آتی ہے تاجدار مدینہ کی, جب باری آتی ہے دانائے خفایا وجود کی, جب باری آتی ہے شافع یوم النشور کی, تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ مکہ میں جا رہے ہو تو صرف مکہ والوں ہی کے لیے رحمت ہو. یہ نہیں فرمایا کہ ملک عرب میں جا رہے ہو تو صرف عرب والوں ہی کے لیے رحمت ہو. یہ نہیں فرمایا کہ قریش خاندان میں پیدا ہو رہے ہو تو صرف قریش والوں ہی کے لیے رحمت ہو, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ایک قبیلہ کے رحمت نہیں ہو, آپ ایک قوم کے رحمت نہیں ہو, آپ ایک شہر کے رحمت نہیں ہو, آپ ایک ملک کے رحمت نہیں ہو, آپ صرف مکہ والوں ہی کے لیے رحمت نہیں, آپ صرف مدینہ والوں ہی کے لیے رحمت نہیں, آپ صرف ملک عرب والوں ہی کے لیے رحمت نہیں, بلکہ اے میرے محبوب اگر آپ جا رہے ہو تو ساری کائنات کے رحمت بن کر جا رہے ہو. اسی لیے رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے محبوب آپ کو میں نے سارے جہان کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کی عالم پسند آیا. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا کی پر تشریف لا رہے ہیں, تمام نبیوں کے سردار بن کر آ رہے ہیں, تمام نبیوں کے امام بن کر آ رہے ہیں. اسی لیے منصور رضا سبحانی کہا کرتا ہے کہ میرا نبی اول بھی ہے, میرا نبی آخر بھی ہے, یعنی نبی پہلے بھی ہے اور نبی بعد میں بھی ہے. بہت سے لوگ کہنے والے کہا کرتے ہیں کہ جب نبی بعد میں آئے تو نبی کو پہلے کیوں کہتے ہو, جب نبی سارے نبیوں کے آخر بن کر کے آئے تو نبی کو سردار کیوں کہتے ہو, نبی کو صرف اول ہی کہو. لیکن ہم نبی کو صرف سردار ہی نہیں اور اول ہی نہیں بلکہ آخر بھی کہہ رہے ہیں, اور آخر کے ساتھ ساتھ اول بھی کہہ رہے ہیں, آخر کے ساتھ ساتھ سردار بھی کہہ رہے ہیں, اور آخر کے ساتھ ساتھ امام بھی کہہ رہا ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں کے بعد میں آئے, تمام نبیوں کے آخر میں نبی بن کر کے آئے, لیکن نبی کو اول بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو آخر بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو ظاہر بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو باطن بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو مزمل بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو مدثر بھی کہا جا رہا ہے, نبی کو مفسر بھی کہا جا رہا ہے. آخر یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب نبی بعد میں آ رہے ہیں تو نبی کو اول کیوں کہہ رہے ہو, نبی کو امام کیوں کہہ رہے ہو, نبی کو سردار کیوں کہہ رہے ہو. میں بھی مانتا ہوں کہ نبی بعد میں آیا ہے, لیکن اے پپرا کے خوش عقیدہ مسلمانوں, میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا کی پر سب سے بعد میں تشریف لایا ہے. لیکن اگر سب سے پہلے کوئی چیز پیدا کیا گیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نور پاک ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. جیسے
جیسا کہ میرے سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی جب نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت لوح و قلم کو پیدا نہیں فرمایا تھا، عرش و کرسی کو پیدا نہیں فرمایا تھا، لوح و قلم کو عرش و کرسی کو